بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رضا الوی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. جو لوگ میرے ٹی وی چینلز پہ پروگرامز دیکھتے رہے ان کو پتہ ہے کہ میرا ایک خاص طور پر ایک سبجیکٹ رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز, اور خاص طور پر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کی وجہ سے لوگ ڈسے ہوئے ہیں, جن کے خلاف مقدمات ہیں اور جہاں لوگ مارے جاتے ہیں, اور پھر خاص طور پر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی جن کے NOC نہیں ہیں اور جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اربوں روپے کے مال پانی کے معاملات کیے ہیں. تو آج اسی طرح کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارا موضوع ہے, وہ ہے غوری ٹاؤن. غوری ٹاؤن مین شاہراہ پہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر موجود ہے. یہ جب اسلام آباد سے آپ فیض آباد سے آپ رخ کرتے ہیں راوات کی طرف, تو راستے میں بائیں طرف یہ پائی جاتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی. اچھی خاصی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, لیکن ان کے خلاف بہت سارے مسائل ہیں. ان کے مسائل کو جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں, اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ بڑا کام کر رہے ہیں. عامر چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. چودھری صاحب, آپ کیا خبر لائے ہیں, کیا معاملہ کیا ہے غوری ٹاؤن سے, لوگوں کو کیا شکایات ہیں؟ حالانکہ میں تو وہاں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنی آبادی ہو چکی ہے, بازار بنے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں گھر بنے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو کیا مسائل ہیں ان سے؟ سر, لوگوں کے ساتھ ایک پلاٹ جو نا کم از کم کوئی 8-10 دفعہ شاید بکا ہو. ایک پلاٹ. اچھا. ابھی اس میں المیہ یہ ہے کہ جو اصل مالکان ہیں وہ ابھی تک اپنی جو نا زمین سے محروم ہے. اچھا. اور ان کو سننے والا بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور جو پولیس ہے, اب دیکھیں اسلام آباد پولیس تھانہ کرال لگتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی کچھ تھانے کھنے کی دودھ میں جگہ آ گئی ہے اس کی, لیکن وہاں پہ اب تھانہ جو اسلام آباد پولیس کے اندر جو نا چودھری عبد الرحمان کے 50 جو نا FIR ہیں اس کے اوپر درج ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور 50 جو نا آن دا ریکارڈ ہیں. اور بہت ساری جو نا SOP بنی ہوئی ہیں FIR کے لیے, لیکن وہ ذرا اثر رسوخ والے بندے ہیں, اس لیے ابھی FIR پینڈنگ میں ہیں. وہ کتنی ہیں؟ وہ کم از کم 150 ہوگی. اچھا, 150 پینڈنگ ہیں, 50 کٹ چکی ہیں. 50 چودھری عبد الرحمان صاحب کے. اور اسی طرح راجہ علی اکبر صاحب, کیونکہ یہ ٹاؤن شروع کیا تھا راجہ علی اکبر اور چودھری عبد الرحمان نے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ یہ آپس میں رشتہ دار ہیں, یہ آپس میں پارٹنرز تھے. ٹھیک ہے. ابھی ان کا ایک فرنٹ مین کہہ سکتے ہیں, یا ذرائع کے مطابق ان کا بھتیجا ہے جی چودھری عبد الرحمان صاحب کا, چودھری رمضان. اچھا جی. 35 FIR اس کے اوپر بھی درج ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو راجہ علی اکبر صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے بیٹے ہیں جی راجہ جہانگیر صاحب. ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی 11 FIR درج ہیں. اچھا. تھانہ کرال کے اندر. اب دیکھیں, یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا, یہ وہ ریکارڈ ہے جو پولیس ریکارڈ ہے. جی, پولیس ریکارڈ پولیس. جی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کے جو دوسرے بھائی ہیں جی راجہ سلمان صاحب. ٹھیک ہے. راجہ سلمان صاحب کے جس طرح معاملات ہیں جی, ابھی ان کے اوپر کتنی FIR ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 45 FIR ہیں ان کے اوپر درج ہیں. ٹھیک ہے. اور ان تینوں چاروں کے اوپر جتنی FIRs ہیں, ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی میں یہ فراڈ کر رہے ہیں, کسی میں یہ زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں, کسی پہ جو نا ڈرا دھمکا رہے ہیں, اسی طرح کی ساری ان کی. اچھا, کچھ قبضے کی ہیں, کوئی ڈرانے دھمکانے کی ہیں, کچھ فراڈ کی ہیں. ابھی اقدام قتل کی تو نہیں ہے. نہیں. اچھا. ٹھیک. ابھی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, اتنی ایسے طریقے سے گیم ڈالی جاتی ہے جہاں پہ ابھی ایک 2 دن پہلے کی بات ہے, ایک آجی وارث صاحب ہیں جو گھوڑا سردار ترلائی گراں کے رہائشی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جگہ ہے جی جدی پشتی جگہ, انہوں نے خود خرید نہیں کی کیونکہ وہ سعودی عرب میں اپنی مزدوری کرتے رہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہے. ان کی جو جدی جگہ تھی, جو میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے جس کا فرض موجود ہے, ان کا 13.5 کنال. اب 13.5 کنال جو زمین ہے ان کی, وہ بھی انہوں نے دبا لی. 13.5 کنال. نہیں تو وہاں اتنا رقبہ ہے, چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 13.5 کنال کی کیا حیثیت ہے سر؟ وہاں پہ ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں, اور ایک مرلہ کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپے مرلہ دے رہے ہیں غوری ٹاؤن والے. اور دیکھیں 13.5 کنال میں کتنے مرلے بنتے ہیں. اور اصل بندہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری اسلام آباد پولیس نے اسی کے اوپر FIR بھی کاٹ دی اور اس کو جیل بھی بھیج دیا. اور یہ اصل مالک جو نا یہ دکھاتا رہا اپنے فرض کے, دیکھیں جی میں اصل مالک ہوں اور یہ میرا فرض ہے زمین کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہم تو دیکھیں اسلام آباد کے جو پولیس آفیسرز ہیں, ہمیں ملتے ہیں, ہمارے اعزاز میں ڈنرز کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں بڑا انصاف ہے, بڑا ایمانداری ہے, بڑا اچھے طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. یہ کیسے FIR کہ ایک بندہ جو مدعی ہے اسی کے خلاف FIR ہوگی؟ دیکھیں اب FIR کس طرح کاٹی گئی؟ FIR اس طرح کاٹی گئی جی کہ جب پولیس آتی ہے اس SOP بنتی ہے. دیکھیں
489F جو ہے نا چیک ڈسانر, اس کی بھی SOP بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو نا فراڈ کی بھی SOP بنتی ہے. پہلے تو ایک دم سے فوراً جو نا ہو جاتی تھی FIRs, ٹھیک ہے, لیکن اب ایسے نہیں ہوتا, اب باقاعدہ سنا جاتا ہے, SHO سنتا ہے, پھر DSP سنتا ہے, پھر ASP سنتا ہے, پھر SP سنتا ہے, اور پھر جا کے FIR ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ اتنے سارے افسران تھے, انہوں نے حاجی وارث صاحب کو سنا نہیں سنا, ٹھیک ہے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, خیر سنا ہی ہوگا. آپ کا کوئی ہے رابطہ حاجی وارث صاحب سے؟ جی حاجی وارث صاحب جی بالکل ہمارے اسٹوڈیو آئے. کیا بتاتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں سنا گیا, FIR کاٹتے ان کے خلاف؟ ایسے یہ وہ حاجی وارث صاحب یہ کہہ رہے جی کہ 20 SOP ان کے اوپر اور بنی پڑی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو یہ کہا جی, میں نے کہا آپ جدی پشتی مقامی بندے ہیں, اور آپ کی مقامی جگہ تھی, اور آپ کے پاس باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہے, اور قبضہ بھی ان کے پاس ہی ہے. اچھا. وہ جب بھی کوئی وہاں پہ, ابھی دیکھیں جو گوری ٹاؤن کی کمپنی ہے چودھری عبدالرحمان صاحب, اب وہ جیسے ہم نہیں پیڈ بناتے ہیں, اس کے اوپر کسی سے کوئی صفحہ پھاڑ کے دے دیتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں یہ الاٹمنٹ لیٹر. اب اس میں پچھلی ڈیٹیں لکھتے ہیں, 4 سال پرانی لکھتے ہیں, 2 سال اگلی لکھتے ہیں, تو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز اسی طرح کر رہی ہیں, لیکن کام ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ آپ کو پتا ہے, دیکھیں اپنا نام انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے, ایک لیٹر پیڈ نکالتے ہیں, یہ آپ کا پروینل لیٹر اور یہ الاٹمنٹ لیٹر, لیکن الاٹمنٹ لیٹر تو وہ دے دیتے ہیں, لیکن اب پولیس ہماری کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں اب پولیس نے الاٹمنٹ ان کا لیٹر دیکھنا ہے, جو کوئی بھی بنا سکتا ہے, کوئی بھی سوسائٹی بنا سکتی ہے, یا انہوں نے ریونیو کا ریکارڈ دیکھنا ہے. درست ہے, ٹھیک. ریونیو کا ریکارڈ کے اوپر وہ بندہ مالک ہے, ٹھیک ہے, اور جب سوسائٹی اس کو لیٹر جاری کرتی ہے, اور پولیس پرچہ مالک کے بھی کاٹ کے اس کو اندر کر دیتی ہے کہ تم نے قبضہ کیا ہے جی, تم نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے جی, ٹھیک ہے. وہ ضمانت پہ حاجی وارث صاحب باہر آ چکے, ٹھیک ہے, وہ اسٹوڈیو بھی آئے, انہوں نے اپنی آواز بھی بلند کی. اب دیکھتے ہیں کہ DIG صاحب ان کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں. ابھی بھی وہ مالک ہیں. ابھی دیکھیں وہاں ان کی زمین پہ ایک بھٹا تھا اینٹوں والا, جس کے اوپر 1 کروڑ کم از کم اینٹ تھی. صحیح ہے. اور جب وہ شیخ ناصر صاحب تھے, اس ٹائم ان کا وہ بھٹا تھا, جب انہوں نے وہ بھٹا وہاں سے, چودھری رمضان صاحب ہیں, انہوں نے وہاں پہ بھٹے کی اینٹیں جو تھی 1 کروڑ اینٹ وہاں سے اٹھائی. صحیح. چودھری وارث صاحب کا یہ کہنا ہے 1 کروڑ اینٹ انہوں نے اٹھائی, اور 1.5 کروڑ روپے کا ان کو چیک دیا چودھری رمضان صاحب نے, اور اسی چیک کے اوپر درخواست ابھی تھانہ شہزاد ٹاؤن کے SHO کے پاس موجود ہے. حاجی وارث صاحب کو, حاجی وارث صاحب نے, چودھری رمضان نے جو چیک دیا 1.5 کروڑ کا ان کے خلاف, ٹھیک ہے, ایک اپلیکیشن دی ہے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے اندر. ابھی اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے. صحیح ہے. اور وہاں سے انہوں نے ملبہ تو غائب کر لی, 1 کروڑ اینٹ بھی غائب کر لی, لیکن اس کو پیسے نہ ملے, اس کو چیک کیش نہ ہوا. اچھا, یہ میرا خیال ہے پھر زمین کے ساتھ ساتھ لین دین کا بھی کیس ہے نا ان کا, اگر پھر مل کے بزنس کرتے رہے ہیں, اینٹیں اٹھاتے رہے ہیں, کسی ایک کا بھٹا تھا, دوسرا خریدار. نہیں, یہ معاملہ ایسا تھا کہ یہ حاجی وارث کی وہاں پہ جگہ تھی, اس کی جگہ پہ بھٹا کسی نے لگایا ہوا تھا. اوکے. اور جب وہ بھٹا چھوڑ کے گئے شیخ ناصر صاحب, تو وہاں پہ جتنی اینٹیں موجود تھیں, وہاں پہ جتنے کمرے بنے ہوئے تھے, وہ مالکان کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں ایگریمنٹ کے اندر. تو جب وہ مالکان کے تھے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں پہ سوسائٹی بنا رہے ہیں, تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو نا ملبہ جتنا جو نا ہم یہ پہلے خریدتے ہیں, آپ سے زمین کا سودا بعد میں کریں گے. اچھا. حاجی وارث صاحب, ہر انسان کو یہ ہوتا ہے یار کہ چلو ٹھیک ہے, ملبہ بھی تو میں نے ملبے سمیت ہی بیچنی ہے, چلو ملبہ پہلے بیچ دیتا ہوں, تو زمین بعد میں بیچ دوں گا. وہاں سے 1 کروڑ اینٹ اٹھائی کس نے؟ چودھری رمضان صاحب نے. 1.5 کروڑ روپے کا چیک دے دیا حاجی وارث صاحب کو. زمین انہوں نے پلان کر دی. اب وہ کلیم کرتے ہوں گے کہ ہم نے یہ زمین خریدی ہے ملبے سمیت, اور نہیں, اس کے بعد ایک اور کہ ملبہ صرف ہم نے بیچا ہے, یہ میرا خیال. نہیں, اس کے بعد ایک اور یہ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا. اچھا. بعد میں کچھ عرصے بعد زمین صاف کر کے ایک ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کون کرتا ہے جی؟ چودھری رمضان صاحب ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور 1 کروڑ روپیہ ان کو 2 چیک 50 لاکھ کے کون دیتا ہے جی؟ چودھری عبدالرحمان صاحب. اچھا. جو اسٹام ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے جی چودھری رمضان, اور ان کے راجہ صاحب کے بیٹے, ان کے حق میں. اور پیسے کون دے رہا ہے جی؟ یہ دے رہا ہے جی چودھری عبدالرحمان. ابھی وہ چیک کیش ہوئے نہیں, وہ ڈسانر ہو گئے. پھر جب حاجی وارث صاحب نے رولا ڈالا یار کہ جو پہلے آپ نے ملبہ دیا تھا وہ بھی وہاں پہ آپ نے اٹھا لیا, اور مجھے 1 روپیہ نہ ملا, تو انہوں نے ڈسانر چیک کی, FIR کرائی ان پہ. جب انہوں نے رولا ڈالا, انہوں نے پے آرڈر دے دیے جی 50 لاکھ کے. وہ رقم حاجی وارث صاحب کے پاس کیش ہوئی. اچھا, وہ کیش ہو گئی, اور اس کے بعد ان کو آج تک کوئی رقم نہ ملی. 1 کروڑ روپے مل گیا. 1.5 کروڑ کا سودا تھا, 50 لاکھ 8 کروڑ اور سم تھنگ کا زمین کا سودا تھا. اچھا, زمین کا سودا 1 کروڑ ان کو ملا, لیکن 7 کروڑ نہیں ملا, اور نہ پیسے ملے, اور نہ رجسٹری ہوئی, نہ انتقال چڑھا.
ٹھیک ہے. لیکن قبضے میں کس نے کر لی؟ گوری ٹاؤن نے. گوری ٹاؤن نے زمین پہ قبضہ کر لیا. لیکن ابھی حاجی وارث صاحب کہتے ہیں جی یہ میری جگہ ہے اور میں یہاں پہ کسی کو ایک اینٹ نہیں لگانے دوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یا تو پیمنٹ کلیئر کی جائے. ٹھیک ہے. اور یا جو نا میری جگہ پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھیں کہ المیہ یہ ہے ہماری پولیس نے ان کو بلایا جی وہاں پہ الاٹمنٹ لیٹر میں آپ کو جاری کرتا ہوں, کسی تھرڈ پرسن کو, چوتھے کو, کسی کو بھی جاری کرتا ہوں. وہ جا کے کہتے ہیں جی کہ حاجی وارث صاحب مالک نہیں ہے, مالک تو ہمارے پاس تو گوری ٹاؤن کا یہ لیٹر ہے. پولیس پرچہ کاٹ دیتی ہے مالک پہ, ریونیو کا ریکارڈ نہیں دیکھتی کہ مالک اصل کون ہے. انہوں نے دیکھی ہے اس کی رسید, اس کا الاٹمنٹ لیٹر کس کا ہے جی, چلو جی پرچہ کاٹ دو. ابھی مالک 8 دن جیل میں. یہ تو ایک مثال ہو گئی ایک واقعے کی, کیونکہ ہم تو اسپیسیفک صرف ایک واقعہ نہیں, ٹاؤن کے اور کیا مسائل ہیں. ہمیں اسٹاف بھی کہہ رہا ہے کہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے, لیکن کوئی بات دیکھیں اس کے اندر ٹاؤن کے اندر اس طرح بہت سارے متاثرین ہیں. اتنے متاثرین ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلاٹ جو نا وہ شاید 6-8 دفعہ بکا ہوگا. یہ پلاٹ کی صورت میں انہوں نے بیچے تھے یا فائلیں بیچی تھیں جو آج کل دھندا چل رہا ہے؟ جی یہ فائلیں بیچی تھی انہوں نے. اب شروع میں جن لوگوں نے پلاٹ وہاں پہ لی فائل لے کے, ان کو شروع میں قبضہ دیا گیا, کچھ لوگوں کو, سب کو نہیں. اب کچھ لوگ جو انویسٹمنٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جی جب یہ ٹاؤن آگے چلے گا تو ہم منافع میں بیچیں گے. اب وہ لوگ بیٹھے ہی رہے. جن لوگوں نے قبضہ کر کے مکان بنا لیے وہ اندر گھس گئے, وہ تو بیٹھے. ان کے پاس زمین تھوڑی ہے تاکہ باقی لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جن کے پاس کھلی زمین ہوتی ہے, معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ زمین اتنی ہے اور پلاٹ انہوں نے بیچے 4 گنا زیادہ. اگر زمین ہے 100 کنال, ہاں جی, تو پلاٹ انہوں نے بیچ دیے 400 کنال کے. اب وہ متاثرین جائیں تو جائیں کہاں؟ 300 کنال والے فائلیں اٹھائے پھر رہے ہیں. وہ فائلیں اٹھائے پھر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ دھندا جاری ہے, ابھی بھی رک نہیں رہے. نہیں, ابھی بھی ان کو فائلیں بک رہی ہیں. اچھا, آپ نے یہ بتایا اتنی FIRs آپ نے بتائیں, 11 راجہ جہانگیر اکبر, 50 چودھری عبد الرحمان, 35 چودھری رمضان صاحب, 45 راجہ سلمان اکبر صاحب, ان لوگوں کے خلاف اتنی FIRs ہوئی ہیں, تو ابھی یہ لوگ تو پھر جیل میں ہوں گے یا سب ضمانتوں پہ ہیں؟ سب ضمانتوں پہ ہیں جناب. اور بالکل یہ ان کو کچھ پولیس پھر کچھ نہیں کہتی. یہاں تو ایک ماڑے بندے پہ FIR ہو جائے تو وہ بھاگتا پھرتا ہے, چھپتا پھرتا ہے عدالتوں میں. تو پیسے جب دیکھیں, جب پیسے آ رہے ہوں نا, ایکسٹرا کروڑوں روپے آ رہے ہوں, اور ہر مہینے کے دیکھیں اسی طرح ان کی وہاں پہ ایک لابی بنی ہے کہ سادہ لو انسانوں کو یہ لیٹر جاری کر رہے ہیں اور ان سے کروڑوں روپے لے رہے ہیں. اب دیکھیں 2-4 کروڑ روپے اگر آتا ہے تو مجھے کہیں کسی جگہ پیسے لگانے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, وکیلوں کو دینے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. صحیح ہے. اور FIR ہوتی ہے تو ضمانت کرانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یہ فائلیں بیچنے کا کام نہیں رک رہا, ابھی بھی جاری اور ساری ہے. اور دیکھیں جو لوگ روکنا ہے, CDA کے انڈر آتا ہے نا یہ اسلام آباد تھانہ قرار, CDA نے تو نہ ان کو جو نا LOC دی ہے, نہ LOP نہیں دی, تو پھر ظاہر ہے کہ NOC تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. LOP پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں CDA نے یہ کیسے بن گیا؟ CDA والے سو رہے تھے. اتنا بڑا ٹاؤن, اتنی بڑی آبادی اسلام آباد کے پہلو میں بن گئی ہائی وے کے اوپر, اور کسی نے روکا نہیں. سر دیکھیں جب پیسہ لگتا ہے نا, دیکھیں CDA والے جب ایک وہاں پہ قبضہ مافیا جو ریڑھیوں والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کیوں نہیں جاتے CDA کی ملی بھگت سے. ریڑھیوں والے دیکھا ہوگا آپ نے, روڈوں پہ انہوں نے روڈیں بلاک کی ہوتی ہیں, ٹریفک بلاک کی ہوتی ہے, وہ لگے ہوتے ہیں. کون سے محکمے CDA کے کون سے شعبے کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح مستفید ہوتے ہیں؟ میں دیکھیں اس میں ایک مخصوص بندے کو کسی کو نہیں کہہ سکتا, لیکن سارا عملہ انوالو ہوتا ہے. جب سارا نہیں ہو سکتا, بیچ میں کچھ ہوں گے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. CDA کے سارے کرپٹ ہیں, کچھ سب نہیں ہوں گے, لیکن دیکھیں ایک لڑی چلتی ہے جب, تو پھر اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا کام ہوتا ہے. اب وہاں پہ ٹاؤن تو بن گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن انصاف جو متاثرین ان کو کون دے گا؟ ٹھیک ہے جی, عامر چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اچھی خبر لائے. ٹھیک ہے, گوری ٹاؤن والے اگر یہ لوگ سنیں, گوری ٹاؤن کی مینجمنٹ اگر یہ سنتی ہے, تو ہمارا فورم حاضر ہے جی. آپ اپنا جواب بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ کا موقف اگر اس سے مختلف ہو تو بالکل بتایا جا سکتا ہے. CDA کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا اسلام آبادی کو. CDA کے متعلقہ آفیسرز اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو بھی یہ ہمارا جو یہ جگہ ہے, یہ جو ہمارا فورم ہے, یہ آپ کے لیے بھی حاضر ہے. اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ آپ ہمارا رابطہ بنا رہے. کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.